ایک جنگل میں ایک مرغی جو رہتی تھی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی اپنے بچے کی وجہ سے۔ ماما مرغی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، دانا کہاں پر ہے؟ میں نے پورا گھر دیکھ لیا ہے لیکن مجھے دانا کہیں پر نہیں ملا۔ دانا آسمان سے نہیں گرتا جو تیرے آنے سے پہلے پورا گھر دانے سے بھر جائے۔ دانا کھانے کے لیے دانا چننا پڑتا ہے کوکو۔ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے اور ابھی تک تیرا دانا میں لے کر آتی ہوں۔ کچھ تو شرم کر کوکو، کچھ تو شرم کر۔ ماما مرغی، آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ یہ میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ جب بڑا ہو جاؤں گا تو دانا بھی چنوں گا۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں اور میرے آنے سے پہلے دانا ڈھونڈ لینا۔ کوکو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے اور جو مرغی پریشان اس کے لیے دانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ماں تھی، وہ اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کوکو کو ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے۔ اس عمر میں بچے ماؤں کے لیے دانا ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور ایک کوکو ہے جس کے لیے اب تک دانا میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں۔ میں بھی کیا کروں، اس کی ماں ہوں، اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ ماما مرغی تو ابھی تک دانا ڈھونڈ کر نہیں لائی، میری تو بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ جو مرغی اب بوڑھی ہو چکی تھی، اسے دانا بھی نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے دانا ڈھونڈ لیتی اور سارا کا سارا دانا کوکو کے لیے رکھ دیتی کیونکہ وہ روز دانا ڈھونڈنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے جو مرغی بہت بیمار اور کمزور ہو گئی تھی۔ ماما مرغی، آپ دانا ڈھونڈنے گئی تھی یا اگانے گئی تھی؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور آپ واپس آئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہاں پر ہے دانا؟ پھر کوکو کی نظر دانے پہ پڑتی ہے اور کوکو بولتا ہے، ماما مرغی، آپ اتنا کم دانا لائی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا میں صبح سے بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میرا اتنے سے دانے سے پیٹ کیسے بھرے گا؟ کوکو، کچھ تو شرم کرو، میں صبح سے تمہارے لیے دانا ڈھونڈ رہی ہوں، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے نظر بھی نہیں آتا میں کس طرح تمہارے لیے دانا ڈھونڈ کے لائی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مجھے جتنا دانا ملا میں تمہارے لیے لے آئی، میں نے خود بھی نہیں کھایا۔ ماما مرغی، آپ ہر وقت اپنے رونے روتی رہتی ہیں، ایک دانا بھی آپ سے نہیں ڈھونڈا جاتا، اور آپ نے کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ بوڑھی نہیں کام چور ہو گئی ہیں۔ کوکو، تم پچھتاؤ گی اپنی باتوں پہ ایک دن، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری کڑوی باتیں برداشت کروں۔ کوکو جو مرغی کی ساری باتیں اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوکو کی باتیں سن کر جو مرغی جیسے ٹوٹ گئی ہو، وہ زور زور سے رونے لگ جاتی ہے اور وہ یہ غم برداشت نہیں کر پاتی اور صبح ہونے سے پہلے ہی جو مرغی مر جاتی ہے۔ جب کوکو گھر واپس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی ماں فرش پہ پڑی ہے، تو کوکو جو مرغی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ماما مرغی، آپ یہاں پر کیوں سوئی ہوئی ہیں؟ جا کر اپنے گھونسلے میں سوئیں، سارا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ ماما مرغی، آپ سن نہیں رہی؟ ماما مرغی اٹھے، ماما مرغی۔ کوکو کے اٹھانے کے باوجود بھی جو مرغی نہیں اٹھتی کیونکہ وہ مر چکی تھی۔ ماما مرغی، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ ماما مرغی، ایسا مت کریں۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، جو مرغی مر چکی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ کوکو بالکل اکیلا ہو گیا تھا، نہ اسے دانا چننا آتا تھا اور نہ ہی کوئی کام کرنا آتا تھا۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، تب اسے اپنی ماں کی یاد آئی، وہ کس طرح اس کے لیے دانا ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ اب جو مرغی کی باتیں کوکو کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ماما مرغی، مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، اور اب دیکھیں میں کس حال میں ہوں۔ کاش میں بچپن میں ہی دانا ڈھونڈنا سیکھ لیتا اور اپنے لیے خود دانا ڈھونڈ کر لاتا۔